سورہ کہف اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور کا راستہ پیدا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ معاف فرمائے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت 2 فائدے بتائے۔ تیسرا سنو، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال اللہ اس سے بھی اسے محفوظ رکھے گا۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کیا کرو گھروں میں، یا تو پھر کسی کی اچھی قرأت میں سنا کرو تاکہ دونوں ثواب برابر ہیں، تلاوت کرنے کے اور سننے کے ثواب ہے۔ کہف ایک غار کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 300 سال بعد، آپ کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد لوگوں میں عقیدہ بگڑ گیا تھا۔ ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ ظالم تھا، اور وہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے سجدہ کرواتا، اپنے خدائی کا اعلان کر رہا تھا، یا پھر بتوں کی پرستی شروع ہو گئی۔ لیکن اس زمانے میں لوگ ڈر کے مارے گھر واپسی کرنے کی بات جیسے ہو رہی ہے ویسے ہی بادشاہ اپنے پیسوں کے بلبوتے ان کو یہ کہلاتے کہ تمہارا دین الگ ہے، تم الگ دین میں آئے تھے، واپس آ جاؤ۔ دھرم پریورتن بدل رہا تھا، کئی بدل چکے تھے، پیسوں کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، طاقت کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، ڈر سے کچھ لوگ بدلتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر زمانے میں قائم رہتے ہیں۔ بادشاہ کے کچھ وزیروں میں لوگ تھے جن کی تعداد 7 اور بعض روایتوں میں 8، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی۔ یہ الگ الگ لوگ تھے، یہ ایمان والے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان۔ اب وہ جو ذکر کرتا اسے مار دیا جاتا۔ تو ان لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اب یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ورنہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، شرک اور کفر کرنا پڑے گا، ہم چلتے ہیں شہر سے باہر۔ یہ ساتوں نے راتوں رات مشورہ کیا اور نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا، اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا، ساتھ میں چلتا رہا، اور یہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل کر باہر گئے، اور ایک غار تھا، اس غار میں ان لوگوں نے رات کو پناہ لی، سونے کے لیے چلے گئے۔ اور وہاں پر جب سونے کے لیے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر سالوں تک کے لیے نیند کو طاری کر دی، سلا دیا ان کو رب تعالیٰ۔ وہ ایسی گہری نیند میں سو گئے کہ پھر اٹھے نہیں، دن گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کو کسی نے خبر کر دی کہ تیرے دربار کے یہ وزیر بھاگے ہیں۔ بادشاہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیروں کے نشان سے وہاں غار تک لوگ پہنچ گئے۔ بادشاہ سے کسی ایک شخص نے کہا اس غار کے اندر یہ لوگ سو رہے ہیں، تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو اچھی طرح سے دیوار لگا کر بند کر دو، یہی ان کی قبر بن گئی، یہ کبھی باہر نہ آ سکتے، ان کی سزا یہی ہے۔ دیوار تعمیر کر دی گئی اور غار کا منہ سب بند کر دیا گیا، وہ نکل نہیں سکتے۔ اندر جیسی وہ لوگ سو گئے، بادشاہ سزا دے کر چلا گیا۔ وہاں ایک چرواہا تھا، اس نے ان کا پورا واقعہ دیوار پر لکھ دیا، یہ کون لوگ تھے، ان کا نام کیا تھا، یہ کیوں اپنے شہر سے نکلے تھے، لکھ کر کے رکھ دیا۔ زمانے بدلتے گئے، مہینے، سال، اس کے بعد صدیاں، 300 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے تقریباً۔ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اٹھایا۔ وہ جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پوچھنے لگے کتنی دیر ہو گئی سو کر کے۔ کسی نے کہا ہم رات کو آئے تھے صبح ہو گئی، کسی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہو گئی۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ صدیوں کو چاہے تو منٹوں میں گھیر سکتا ہے۔ جب اصحاب کہف کے ایمان والوں کے لیے 300 سال آدھے دن کے برابر لگ رہے ہوں تو میرے مصطفیٰ کے معراج کا سفر اگر وہ لاکھوں سال کا بھی ہو تو دنیا والوں کے لیے منٹوں کا کیوں نہیں لگ سکتا؟ یہ اللہ رب العزت جیسا چاہے وقت کو گھیر دے اور چھوٹے وقت کو چاہے تو طویل کر دے۔ ہاں، اب اٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر آپس میں دیکھ کر نشانیاں بھی بدلی ہوئی تھی، بال بڑے تھے، ناخن بہت بڑے ہو چکے تھے، سب تبدیلی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا خیر جیسا بھی ہے ایک صاحب کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے، بھوک لگی۔ تو ایک صاحب ان میں جو تھے ان کو کہا کہ چھپ کر کے جانا، کہیں بادشاہ کے کارندے دیکھ نہ لیں، ورنہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، یا تو پھر ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم،
وہ اپنی دین میں ہمیں واپس لے جائیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہلکی باتیں کرتا ہے تو اس کی مجلس سے اور اس کے قریب سے اٹھ جاؤ، اس لیے کہ وہ مشکوک الایمان شخص ہے۔ مشکوک الایمان کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے، شک ہے اس کے اندر، اور ایسے شخص کے پاس سے اٹھنے کو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا شک والا ایمان تمہارے اندر بھی داخل کر دے گا۔ تو صحابہ کے گستاخ کے ساتھ تعلق بنانا یہ خطرے سے خالی نہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کے متعلق ایک اور روایت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں اپنے لیے جس دل کو چنا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ کے لیے پوری کائنات میں جن لوگوں کو چنا وہ صحابی رسول بنے۔ وہ عام لوگ نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے جو رسول اللہ کی صحبت کے لیے بنائے گئے۔ خیر، ہر صحابی رسول اپنے اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتا ہے۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں ایک اس عظیم صحابی کا جو سابقون الاولون میں ہے۔ یہ لفظ آپ کو میں نے اس سے قبل بھی بتایا، سابقون الاولون کا مطلب ہے جو سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگ۔ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے کیونکہ قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے اسلام لانے والے وہ مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا۔ ان کے بارے میں سب سے پہلے یہ آیت آئی ہے۔ تو سابقون الاولون میں ایک صحابی کا ذکر آج ہم کرتے ہیں جو کہتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت اسلام لایا جب ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایمان لانے والے یہ صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد ابن ابی وقاص یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کو ایک شرف اور ملا ہے کہ یہ کس کے ذریعے سے اسلام لائے۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے کچھ ایسے بڑے صحابہ ایمان لائے جیسے حضرت عثمان غنی۔ اس طرح کے 5 صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے تبلیغ پر ایمان لائے، ان میں سے ایک سعد ابن ابی وقاص ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک اونچی ٹیلے سے وہ اتر رہے ہیں یا ایک پہاڑ کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو اسی اثنا میں آپ نے دیکھا کہ چاند آسمان سے اتر کر ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ تو اس طرح کے خواب معمولی نہیں ہوا کرتے کہ چاند زمین پر اترا ہو اور ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ دوسرے ہی دن ان اندر یہ طلب بڑھ گئی کہ یہ خواب معمولی نہیں ہے، مجھے کسی خاص راستے کی طرف بلایا جا رہا ہے یا کوئی بہت بڑی چیز مجھے ملنے والی ہے۔ تو ان کو خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا، سعد ابن ابی وقاص ان قریب تو ایک ایسی دولت پائے گا جس پر دنیا رشک کیا کرے گی۔ تو وہ دولت کیا تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، اور اس وقت ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی چھپ کر کے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں زید بن ارقم کے گھر۔ تو اسی وقت حضرت سعد ابن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کیے بغیر کسی چونچرا کے، نہ کوئی سوالات، نہ کوئی دلائل، کسی طرح کی کوئی آرگیومنٹ نہیں۔ جس وقت آپ ایمان لائے تھے اس وقت آپ کی عمر 17 سال کی تھی، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس زمانے کو آپ سوچیں، شروعاتی اسلام ہے، اور کہا گیا ہے اس وقت تقریباً 20 یا 25 لوگ ہی ایمان لائے ہوئے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ 7ویں نمبر پر تھے۔ بہرحال سابقون الاولون میں تھے، لیکن آپ نے ہر زمانہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ابتدائی اسلام کا، مکہ والوں کا مارنا توڑنا، غریب صحابہ کو تکلیفیں دینا، وہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ سعد ابن ابی وقاص وہ تنہا صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا 3 سال تک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، ان کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت مکہ والوں نے، سب خاندانوں نے مل کر کے یہ طے کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا، بات چیت نہیں ہوگی، کھانا پینا آنا جانا سب چیزیں بند کر دی جائیں گی۔ اور شعب ابی طالب، پہاڑیوں کے بیچ میں، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں ایک درہ تھا،
اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو محصور کر دیا گیا تھا، گھیر دیا گیا تھا، ان تک کوئی بھی کھانے پینے کی چیز پہنچنے نہیں دی جاتی تھی۔ اب 2 سال گزر گئے تھے، کوئی چیز کھانے پینے کی نہ ہو۔ اس وقت تو خاندان رسول کا بائیکاٹ تھا، لیکن سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی ہیں کہ جتنے دن وہ سوشل بائیکاٹ رہا، حضرت سعد ابن ابی وقاص خود کبھی کھانا نہیں کھایا کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا، سعد ابن ابی وقاص کا تو نہیں تھا، ان کا خاندان الگ تھا، لیکن اس بائیکاٹ میں وہ اپنے آپ کو شامل کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، ایک بار یہ مدینے پہنچے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، تو ان کا وہاں پر ایک مشرک بھائی بھی تھا، تو سعد ابن ابی وقاص کو مدینے کی کھجوریں پیش کی۔ جب مدینے کا نام یثرب تھا تو آپ نے وہ ہٹا دیا، کہا کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتوں پر دن گزار رہے ہوں اور ان کا خادم یہاں مدینے کی کھجوریں کھائے۔ ہاں، پتے اگر تم پیش کر سکتے ہو تو میں وہ کھاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعزاز میں جب تک وہ بائیکاٹ چلتا رہا مکہ والوں کا، آپ بھی کھاتے نہیں تھے۔ ایک دن کی بات بتاتے ہیں کہ رات کو آپ کا پاؤں کسی نرم چیز پر پڑ گیا، تو آپ نے یہ سوچا کہ نرم کوئی کھجور مل گئی ہے، وہی پہاڑیوں کے بیچ والا راستہ جہاں آپ بائیکاٹ کے دن گزار رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہتے وہ اٹھا کر کے جلدی سے کھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چیز ہاتھ میں آئی، پتہ چلا کہ وہ کچی چمڑی تھی، وہ ایک چمڑا تھا، اور وہی کھا کر کے آپ نے دن رات گزار لیے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوا کہ چمڑے کو ابال کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا، اس کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ سوشل بائیکاٹ کو مکہ والوں نے خود ہی دیکھ کر کے، ان میں کے کچھ نوجوانوں نے دیکھ کر کے ختم کرنے پر ایک پروٹیسٹ کیا تھا، احتجاج کیا تھا بڑے لوگوں کے خلاف۔ کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہمارے درمیان جو سب سے افضل خاندان ہے وہ قریش ہے، اور قریش خاندان کا ہم اس طرح سے بائیکاٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ انسانیت سے گری ہوئی چیزیں۔ تو پھر انہوں نے وہ بائیکاٹ کو ختم کیا۔ کعبہ شریف کے پاس جو ایگریمنٹ لکھ کر کے یہ لوگ لگاتے تھے، وہ سب کو ان نوجوانوں نے پھاڑ کر ختم کیا۔ تو اس دوران سعد ابن ابی وقاص ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے، یہاں تک کہ جب کبھی حضور سفر پر ہوتے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہرے داری کی ضرورت ہوتی تو کوئی نہیں، سب سے پہلے سعد ابن ابی وقاص حضور کے پاس نظر آتے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے کہا کہ کوئی آج کی رات پہرا دے دے، مدینے میں کفار کے حملے کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو حضور اپنی بیویوں سے ذکر کر رہے ہیں، اسی اثناء میں اسلحے کی آواز آئی، تلوار کے ہلنے کی آواز آئی، تو دروازے کے باہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے تلوار کی آواز جس کی آ رہی تھی، کہا یا رسول اللہ، آپ کا غلام سعد ابن ابی وقاص۔ حضور نے ادھر یاد فرمایا، ادھر وہ دروازے پر کھڑے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہرے داری اس طرح سے کیا کرتے تھے، اور آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، مدینہ طیبہ پہلے جا چکے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسے خاص خادموں میں رہے، لیکن ان کے گھر کا معاملہ بڑا الگ تھا۔ جب یہ ایمان لائے تو ان کی ماں بڑی کٹر کافرہ اور مشرکہ، وہ نہیں چاہتی تھی۔ جیسی ماں کو پتہ چلا کہ سعد ابن ابی وقاص یہ ایمان لائے ہیں، تو اپنے دوسرے بیٹوں سے کہتی ہے سعد سے کہہ دو کہ وہ دین چھوڑ دے یا پھر اس کی ماں کھانا پانی بند کر دے گی۔ ان کی ماں ایک دن پورا کھانا پانی سب بند کر دی۔ دوسرا دن بھی آیا، سعد ابن ابی وقاص اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے، لیکن ماں بھوکی پورا دن گزار دی۔ دوسرے دن ماں کو سمجھاتے رہے، لیکن ماں ڈھیٹ تھی، کہنے لگی یا تو وہ دین چھوڑ یا تو پھر مجھے اپنا لے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اس کشمکش میں تھا کہ آخر کیا کروں۔ تیسرا دن آ گیا اور ماں کھانے کو تیار نہیں، وہ کہتی ہے کہ نہیں، میرے ساتھ رہنا ہو تو وہ دین چھوڑ دے۔ سعد ابن ابی وقاص بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا اور پھر آنا۔ ماں نے اخیر میں ایک جملہ کہا، سعد میں نے سنا ہے تمہارا دین تو وہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، تو سن میں ماں ہوں تیری اور تو میرے ساتھ حسن سلوک کر، جو میں کہہ رہی ہوں وہ مان لے، اسی میں میری رضا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں یہ مسئلہ تو حضور سے پوچھنا پڑے گا، میں تمہارے ساتھ حسن سلوک میں
ساری چیزیں کروں گا، لیکن بات ماننے کی جہاں تک بات ہے یہ حضور سے پوچھتا ہوں، کیا ہر بات ماننی چاہیے؟ تو ماں کی محبت، ماں کا احترام اپنی جگہ اور ادب ساری چیزیں ویسی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دین چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فجر کا وقت تھا، یہی طلب لے کر کے کہ میری ماں کا مسئلہ تو کچھ حل ہو جائے۔ تو اس وقت نماز کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ جبرائیل امین آیتیں لے کر اتر آئے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ ماں باپ شرک کرنے پر تم کو ابھاریں فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی پیروی مت کرو۔ حکم آ گیا، اگر وہ شرک کرانا چاہتے ہیں ماں باپ تو پھر تم ان کی بات نہ مانو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ آیت آئی، حضرت سعد بن ابی وقاص آیت سنتے ہی کہتے یا رسول اللہ یہ میرے گھر کے لیے آئی، یہی مسئلہ لے کر کے آیا تھا۔ تو پھر فوراً گئے اور اپنی ماں سے کہا اب تمہارے لیے میں حکم لے کر کے آیا، قرآن کی آیت آ گئی، حسن سلوک جو ہے وہ کرتا رہوں گا، لیکن شرک تمہارے ذریعے سے اگر کروانا ہے تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دے۔ وہ صحابہ تھے، ماں باپ رشتہ داریاں سب ایک جگہ پر، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ایمان کی کیفیت تھی ان کی، اس کو کوئی ہلا بھی نہیں پاتا۔ پھر ماں نے اپنا روزہ توڑ دیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ اہم پہلو میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ کیا کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ؟ کیا کہیں گے ہم؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، جس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ہم دل و جان سے کہتے ہیں، ساری کائنات کہتی ہے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا، جنگ کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص تیر انداز تھے اور تیر چلانے میں ماہر تھے۔ تو جنگ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، کہا یا رسول اللہ اجازت، میں صفوں کو چیرنے جا رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کی تیر کو ہاتھ لگایا اور کہا ارمی یا سعد بی ابی انت و امی، اے سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ واحد صحابی ہیں، ایک ہی صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ کیسا شرف پایا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو کہہ رہے ہوں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اور یہ فضیلت تو ہے ہی، اس کے علاوہ وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں 5ویں نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص۔ 4 تو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ان کے بعد 5ویں نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص، جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں ہی فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ اور یہ فضیلتیں اتنی نہیں، آپ اگر تاریخ پڑھیں اسلامی خلافت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد جو لوگ کینڈیڈیٹ تھے خلافت کے، حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت کے وقت، ان امیدواروں میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ سارے صحابہ 6 لوگوں کو جو منتخب کیا تھا حضرت عمر نے کہ 6 لوگ مل کر کے خلیفہ بنائیں، وہ مجلس شورا بنائی تھی، ان 6 لوگوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ اور اس وقت یہ بھی بات چل رہی تھی کہ سعد بن ابی وقاص تیسرے خلیفہ بنے، لیکن انہوں نے خود دستبرداری کر لی اور اپنی طرف سے وہ دوسرے کے حق میں ووٹنگ کر دی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت بھی سعد بن ابی وقاص کی رائے لی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی بات ہے، احد کے میدان میں ان کے جو قریبی دوست تھے عبداللہ بن جحش، بہت قریبی یار تھے، دونوں کی بہت بنتی تھی اور دونوں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا بازاروں میں سب ان کا ساتھ ساتھ۔ یہ سعد بن ابی وقاص ہی وہ صحابی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ طیبہ میں عقد مواخات یعنی بھائی چارہ جو بنایا تھا انصار سے، تو یہ صحابی ہیں جن کو ان کے ساتھی نے کہا تھا کہ سعد یہاں پر جو جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ میرے گھر سے برابر برابر حصے کے ساتھ لے لو۔ تو حضرت سعد نے کہا تھا مجھے مدینے کے بازار دکھاؤ، میں تجارت کروں گا اور کماؤں گا، اور ان کو مدینے کا بازار دکھایا گیا۔
10 سال کے اندر ہجرت حضور نے فرمایا، اس کے بعد 10 سال ہی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات میں رہے۔ 10 سال کے اندر سعد ابن ابی وقاص کا مال اتنا تھا، اللہ اکبر، ان کی 4 بیویوں میں جو حصہ بٹا تھا، آپ کے انتقال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ایک بیوی، سمن کہتے ہیں، 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے، شریعت میں 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے، اور بیویاں 4 ہوں تو 8 میں ہی 4 حصے ہوں گے، تو ان بیویوں میں ایک ایک کو جو حصہ ملا تھا وہ ایک ایک گھر بھر کر کے چاندی آئی تھی، 8واں حصہ۔ تو یہ سعد ابن ابی وقاص کا مال تھا، برکت بے حساب ان کو تھی، وہ مدینے کے بازار میں خود سے انہوں نے تجارت شروع کی تھی، اور بہت کم عرصے میں وہ اس مقام تک پہنچے تھے۔ بہرحال جنگ احد کے موقع پر ایک رات پہلے پورے مدینہ طیبہ میں فکر چھائی ہوئی تھی کہ مکہ کے مشرکین بڑی فوج لے کر کے آ گئے، ان کی تعداد اس وقت 3000 سے زیادہ تھی، اور اس وقت صحابہ صرف 700 کی تعداد۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو تیاری فرما رہے، صحابہ سے کہہ رہے فجر سے پہلے یہاں سے نکل کر احد تک چلے جائیں، اور اس رات حضرت سعد ابن ابی وقاص اور ان کے دوست حضرت عبداللہ بن جہش مصلی پر بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں دونوں کہ بھائی تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں گا، تم آمین کہو، اور دونوں دعائیں کیا کر رہے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص کا شوق دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں، اے رب العالمین، کل میدان جنگ میں مجھے اترنا پڑے اور دشمنوں سے میرا مقابلہ ہو جائے تو میری یہ تمنا ہے کہ سب سے بڑے دشمن سے میرا مقابلہ ہو جائے، سب سے بڑے پہلوان سے، اور اس کو میں کبھی دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے، اور پھر اس کو گرا کر اس کے سینے پر کھڑا ہو جاؤں اور تیری کبریائی بلند کروں۔ دعا تھی ان کی۔ حضرت عبداللہ بن جہش آمین 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 کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد جب ان کی ہو گئی تو عبداللہ بن جہش کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں۔ اب وہ دعا کرنے لگے، اے رب العالمین، کل میدان جنگ میں مجھے اترنا ہوا، تیرے نبی کے دشمنوں سے مقابلہ ہوا، تو میری تمنا یہ ہے کہ مارتے مارتے دشمنوں میں میں گر جاؤں، اور تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں لوگ مجھے کبھی دائیں سے ماریں، کبھی بائیں سے ماریں، کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے،